ناول ہے جان بحرام بائی سام آصف، ایپیسوڈ نمبر 16۔ بحرام میری دائمہ سے بات کروائیں پلیز۔ اس وقت تو دائمہ عائشی کو سپارہ پڑھاتے ہیں، بعد میں کر لینا۔ ادا کچن سے نکلتے سیدھے لاؤنج میں آئی اور پھر اپنے پیچھے عادل اور بحرام کو آتے دیکھ کر فوراً بولی تو بحرام نے جواب دیا، جس پر ادا ہاں میں سر ہلاتی تیار ہونے چلی گئی۔ شام کے 5 بجے تھے جب فاروقی ہاؤس کی بیل بجی تو تبسم نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر 6-7 گارڈز ہاتھوں میں مختلف سائز کے تحائف اور مٹھائیاں پکڑے اندر آئے اور ان کے پیچھے پیچھے سمینہ اور ایان اندر داخل ہوئے تو تبسم نے سمینہ کو انتہائی خوش دلی سے ویلکم کیا اور انہیں اندر لاتی ڈرائنگ روم میں بٹھا گئی۔ سمینہ کے کہنے پر گارڈز سارے تحائف ٹیبل پر رکھ کر گھر سے باہر چلے گئے تو بحرام کالی جینس اور کالی شرٹ پہنے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تمہارا ہی انتظار تھا۔ میری ننھی ادا کہاں ہے؟ آ رہی ہے، تیار ہو رہی ہے۔ بحرام کے سلام پر سمینہ نے سلام کا جواب دیتے سوال داغا تو بحرام نے مسکراتے جواب دیا اور پھر آگے بڑھتا ایان سے پہلے ہاتھ ملایا اور پھر گلے ملا۔ یہ بحرام اور ایان کا بچپن سے ہی ایک دوسرے کو ملنے کا ایک مخصوص انداز تھا۔ ایان سے ملتے بحرام مسکراتے ہوئے ایان کے پاس والی کرسی پر بیٹھا۔ تبھی ادا اور عادل اندر آئے۔ السلام علیکم فیری آنٹی۔ وعلیکم السلام میری ننھی سی ادا، کیسی ہو؟ ایک دم تندرست۔ ادا جو بحرام سے میچنگ کرتے کالے جوڑے میں ملبوس تھی، اندر آتی خوشی سے بولی تو سمینہ بیگم نے بھی اسے پیار سے جواب دیتے سوال کیا، جس پر ادا اپنے دونوں بازو کسی باڈی بلڈر کی طرح ہوا میں اٹھاتے بولی تو سمینہ کے ساتھ ساتھ ایان بھی ہنسا۔ ایان کو ہنستا دیکھ کر ادا نے ایسے ہائے میں ہاتھ ہلایا جیسے وہ بحرام کا نہیں بلکہ ادا کا بچپن کا دوست ہو۔ ادا کو ہاتھ ہلاتا دیکھ کر ایان نے بھی ہنستے ہاتھ ہلایا تو ادا جا کر بحرام کے پاس بیٹھی تو عادل بھی اپنی ماں کے پاس جا بیٹھا۔ آنٹی، یہ میری گندی سی امی ہے اور یہ دنیا کے سب سے اچھے بیسٹ والے میرے بڑے بھائی۔ ماں تو سب کو گندی لگتی ہے، ایان سے پوچھو۔ ادا کی بات سنتے جہاں تبسم نے ادا کو گھورا وہیں سمینہ نے ہنستے جواب دیا تو تبسم بھی ہلکا سا مسکرائی۔ سچی ایان بھائی، میری فیری آنٹی گندی ہے؟ ہاں نا، بہت گندی ہے، مجھے ہر وقت طعنے دیتی رہتی ہیں کہ میں نکما ہوں۔ وہ تو آپ ہو، اس کی ٹینشن نہیں۔ ادا ہلکا سا آگے جھکتی کسی رازدار کی طرح بولی تو ایان نے اپنا دکھڑا اسی انداز میں سنایا، جبکہ ایان کی بات سنتے ادا اونچی آواز میں بولی تو بحرام نے کہا لگایا اور ایان تو بس اپنی بھابھی کو دیکھ کر رہ گیا جو فوراً سے اپنی فیری آنٹی کی سائیڈ ہو گئی تھی۔ میں آج آپ سے رانیہ کا ہاتھ مانگنے نہیں بلکہ منہ میٹھے کی رسم کرنے آئی ہوں۔ مجھے ادا بہت پسند ہے اور مجھے یقین ہے رانیہ اس جیسی ہی ہوگی۔ میری دونوں بیٹیاں اپنے باپ پر گئی ہیں، شکل و صورت سے ایک جیسی ہیں، مگر میری ادا جھلدی ہے، رانیہ ایسی نہیں ہے۔ سمینہ کی بات سنتے تبسم فوراً بولی تو سمینہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ تحائف میں اپنی بہو کے لیے لائی تھی، کہاں ہے وہ؟ تیار ہو رہی ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ ابھی رکے، میں بھی چلوں گی۔ سمینہ کی بات سنتے تبسم فوراً بولتے اٹھی تو ادا بھی ان کے ساتھ باہر آئی اور اپنی ماں کے ساتھ رانیہ کے کمرے میں گئی جو لائٹ پنک فراک میں نگ سکسی تیار بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رانیہ تم تیار ہو؟ جی امی میں تیار ہوں، مگر میں ڈرائنگ روم میں نہیں جاؤں گی۔ تبسم کی بات پر رانیہ فوراً بولی تو ادا کی ماں پریشان ہوئی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ اتنا اچھا رشتہ ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے بیٹا۔ جانتی ہوں امی، مگر مجھے ایان کے سامنے نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اوہو آپی، اتنی سی بات میں فیری آنٹی کو یہاں لے آتی ہوں۔ رکو تم، تبسم کا سوال سنتے رانیہ نے جواب دیا تو ادا فوراً بولتی مڑی، جس پر تبسم اسے فوراً روک گئی۔ ہاں لڑکا تو ساتھ ہے، یہ میں نے سوچا ہی نہیں۔ رکو عادل کو پوچھنے دو، تم جاؤ بھائی کو بلا کر لاؤ اور کچھ کسی سے مت کہنا۔ تبسم پریشانی سے بولی، پھر خود ہی حل سوچتی ادا سے بولی تو ادا ہاں میں سر ہلاتی ڈرائنگ روم میں آئی جہاں عادل اور بحرام ایان اور سمینہ سے باتیں کر رہے تھے۔ بھیا آپ کو امی بلا رہی ہے۔ ادا یہ کہتے فوراً بھاگ گئی۔ نہ وہ وہاں کھڑی ہوگی نہ اس کی زبان پھسلے گی، جبکہ ادا کی اس حرکت پر سب لوگ حیران ہوئے، مگر پھر عادل ایکسکیوز کرتا اٹھ کر پریشانی سے رانیہ کے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا امی؟ عادل ایان ساتھ ہے بیٹا، رانیہ کو بھی ڈر لگ رہا ہے اور مجھے بھی ایسے ٹھیک نہیں لگ رہا، تم بتاؤ کیا کروں؟ عادل کے سوال پر تبسم پریشانی سے بولی تو عادل بھی پریشان ہوا، پھر اس نے جیب سے فون نکالتے بحرام کو میسج کیا تو چند لمحوں میں بحرام بھی آ گیا۔ کیا ہوا عادل؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ بحرام، ہمارے ہاں شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کو آمنے سامنے نہیں لاتے اور رانیہ بھی ایان کے سامنے آنے سے گھبرا رہی ہے، اب تم بتاؤ کیا کریں؟ چل یار، کچھ نہیں ہوا،
تم لوگ اپنی رسموں سے چلو اور جو بھی بات ہے ڈائریکٹ بول دو، آنٹی اور آیان مائنڈ نہیں کریں گے۔ رہی بات سامنے آنے کی تو اٹس اوکے، تم آنٹی کو باہر بلا لو اور ادا اور آنٹی رانیہ کے ساتھ بیٹھ جائیں گی اور ہم دونوں آیان کے پاس۔ بہرام کی پریشانی کے سوال پر عادل نے اپنا مسئلہ بتایا تو بہرام نے فوراً جواب دیا، مگر بیٹا انہیں برا نہ لگ جائے۔ کچھ نہیں ہوگا آنٹی، آپ فکر نہ کریں، میں فیری آنٹی کو لے کر آتی ہوں۔ بہرام کا جواب سنتے تبسم پریشانی سے بولی تو بہرام نے جواب دیا، جس پر ادا فوراً بولتے ڈرائنگ روم میں آئی۔ آنٹی آپ باہر آ جائیں، ہمارے ہاں رسم ہے، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں ملتے۔ کوئی بات نہیں، میں آ جاتی ہوں۔ ادا کو ڈرائنگ روم میں جاتا دیکھ کر بہرام اور عادل بھی اس کے پیچھے آئے۔ ڈرائنگ روم میں آتے ہی ادا بولی تو سمیرہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ جبکہ ادا کی بات سنتے آیان نے منہ بناتے بہرام کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ چمپینزی چمگادڑ۔ بہرام کا کندھے اچکاتے دیکھ کر آیان چڑھ کر اسے اس نام سے بلا گیا جو وہ اسے بچپن سے کہتا آ رہا تھا، تو بہرام نے بھی حساب بے باک کیا۔ جبکہ ان دونوں کی بات سنتے عادل ہلکا سا مسکرایا۔ ادا نے سمیرہ کو لاتے لاؤنج میں بٹھایا تو رانیہ اور تبسم ایک ساتھ لاؤنج میں آتے سمیرہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ میری بہو بہت خوبصورت ہے، بیٹا یہاں آؤ میرے پاس۔ رانیہ کو دیکھ کر سمیرہ فوراً بولی اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تو رانیہ سر جھکائے خاموشی سے اٹھتی سمیرہ کے پاس آ بیٹھی۔ باجی، میرے شوہر کی وفات کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ حامد کی ڈیتھ کے بعد آیان نے ہی اس کا بزنس سنبھالا ہے اور میرا بیٹا بہت چھوٹی عمر میں میچور ہو گیا تھا۔ میرا یہ سب آپ کو بتانے کا بس اتنا مقصد ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی فکر مت کریے گا، وہ میرے گھر میں بہو نہیں بیٹی بن کر رہے گی۔ حامد کو بہت شوق تھا کہ آیان کی دلہن بہت پیاری اور آیان کی پسند کی ہو۔ پھر جب بہرام نے رانیہ کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ ادا کی بڑی بہن ہے تو ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ مجھے ادا جیسی بیٹی ہی چاہیے تھی اور آیان تو اسے ویسے ہی ادا بہت پسند ہے، اور جب اسے پتہ چلا رانیہ ادا کی بہن ہے تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کل ہی رانیہ کو رخصت کر کے لے جائے۔ آج بھی میرے لاکھ منع کرنے پر وہ آیا تھا۔ صاحب کا کہنا تھا پوچھ لینا، اگر وہ مانے تو نکاح کر کے رخصتی کروا لینا، مگر میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، اتنے شوق ہے اس کی شادی کو لے کر، پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، برا مت مانیے گا، مگر آپ کے ہسبینڈ کی ریسنٹ ڈیتھ بتائی تھی بہرام نے مجھے، تب آپ لوگ شادی دھوم دھام سے کریں گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر میں شادی جلد کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کی بیٹی ہے، جب چاہے دھوم دھام سے لے جائیں۔ سمیرہ کی بات سنتے تبسم فوراً بولی تو سمیرہ ہلکا سا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آج منگنی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شادی کی ڈیٹ بھی رکھ لیتے ہیں، مگر بہرام نے کہا تھا آپ لوگ منہ میٹھا کرنے آ رہے ہیں۔ منگنی کی رسم؟ جی منہ میٹھے کی رسم ہی کرنی ہے، میں بس رانیہ کو انگوٹھی پہنا کر جانا چاہتی تھی۔ سمیرہ کی بات سنتے تبسم فوراً بولی تو سمیرہ نے مسکراتے جواب دیا، ٹھیک ہے، پھر جب آپ کے گھر آئیں گے تو ہم بھی آیان کو انگوٹھی پہنا کر جائیں گے۔ جی ضرور، آپ کا بیٹا ہے، جو مرضی کرے۔ سمیرہ کی بات سنتے ادا کی ماں مسکراتے بولی تو سمیرہ نے فوراً جواب دیا، بیٹا ہاتھ آگے کرو۔ سمیرہ کی بات سنتے رانیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا تو سمیرہ نے اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی۔ جیسے ہی سمیرہ نے انگوٹھی پہنائی تو ادا نے زور زور سے تالی ماری اور اسے دیکھتے انایا نے بھی، تو تبسم اور سمیرہ دونوں ہی اسے دیکھتے مسکرائی۔ مجھے پتہ ہے آپ کی رسم ہے، مگر ایک بار آیان کو رانیہ سے ملنے دیں، میں چاہ رہی تھی بچے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، میرا آیان خاص طور پر رانیہ سے ملنے اتنی دور سے آیا ہے، میں عادل سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ سمیرہ کی بات سنتے تبسم فوراً بولی تو سمیرہ ہلکا سا مسکراتی اٹھ کر اندر چلی گئی اور پھر چند لمحوں بعد عادل باہر آیا۔ جی امی، آنٹی نے کہا آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، انہوں نے رانیہ کو انگوٹھی پہنائی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ آیان اور رانیہ کو ایک دفعہ ملا دیں، وہ بہت دور سے رانیہ سے ملنے آیا ہے۔ اب کیا کریں امی، اگر وہ اتنا ریکویسٹ کر رہی ہیں تو ایک دفعہ بلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی رانیہ نے ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہنا ہے اب۔ عادل کی بات پر تبسم نے جواب دیا تو عادل فوراً بولا، جس پر تبسم نے بھی ہاں میں سر ہلایا، بھائی میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رانی فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ عادل کی بات سنتے رانیہ پریشانی سے بولی تو عادل اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا اور پھر وہ رانیہ کے گرد حصار بناتے پیار سے بولا، مگر بھائی آپ ہی کیا ہو گیا ہے، وہ ہماری طرح انسان ہی ہے، کوئی کتا نہیں ہے جو آپ کو کاٹ لے گا۔ عادل کی بات سنتے رانیہ فوراً بولی تو ادا اس کی بات کاٹتی بیچ میں بول پڑی، جبکہ ادا کی بات سن کر سب لوگ اس بیوقوف کی بات پر مسکرائے۔
اس نے اپنے بہنوئی کو ہی کتا بنا دیا تھا، بس اپنی بہن کو حوصلہ دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں، میں اور ادا چائے لے کر آتے ہیں۔ ادا کی بات سنتے رانیہ مسکراتے بولی تو انایا، عادل اور تبسم اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے، جبکہ رانیہ اور ادا کچن میں آئی اور پھر چائے کا سامان لیتی ڈرائنگ روم میں آئیں۔ ادا کے پیچھے رانیہ کو چائے کی ٹرے پکڑے اندر آتا دیکھ کر سمینا خوش ہو گئی، جبکہ ایان نے رانیہ کو دیکھتے مسکراتی نظروں سے اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جانتا تھا رانیہ کا اندر آنا ان کی ہی کسی بات کا نتیجہ ہے۔ ادا چائے کا سامان رکھتے جا کر بہرام کے پاس بیٹھی تو رانیہ بھی چائے رکھتی عادل اور اپنی ماں کے پاس بیٹھی، جبکہ ایان جو رانیہ کے سامنے بیٹھا تھا اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تو بہرام نے اسے جان بوجھ کر لات ماری۔ چمپینزی! بہرام کی لات مارنے پر ایان نے بہرام کو گھورا اور پھر غصے سے بولا تو ادا حیران ہوئی۔ کون چمپینزی؟ تمہارا شوہر ادا بیوی؟ نہ، یہ تو پاگل سانڈ ہے۔ ادا کے سوال پر ایان چڑھ کر بولا تو ادا نے تمسخر بھرے انداز میں جواب دیا، جبکہ ادا کے جواب پر بہرام نے اسے گھوری سے نوازا۔ آنٹی کباب لینا بہت مزے کی ہے۔ بہرام کو گھورتا دیکھ کر ادا فوراً بولی تو سمینا نے اپنی ہنسی دبائی۔ پھر سب نے اکٹھے چائے پی تو ایان اور سمینا واپس کراچی چلے گئے۔ رات کے کالے سائے ہر جگہ بکھرے تھے اور ایک سنسان سڑک کنارے ایک لڑکی پیروں کو چھوتا نیوی بلو فراک پہنے چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور آج وہ انہیں بہنے دے رہی تھی، روک بھی نہیں رہی تھی کہ تبھی اچانک پیچھے سے ایک گاڑی اسپیڈ میں آتی رکی اور پھر اس گاڑی والے نے گاڑی کے بلنکر مارنے شروع کیے۔ شاید وہ اس لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، مگر جب وہ لڑکی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تو اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ لیا۔ مسلسل بجتے ہارن سے تنگ آتے صفا اپنے آنسو صاف کرتی مڑی۔ ابے او گدھے کی اولاد، ہارن مارنا بند کر اور دفع ہو جا یہاں سے۔ میں تجھ سے نہیں ڈر رہی اور مجھے اس اندھیرے سے بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ آئی سمجھ۔ صفا کے چلانے پر زرخان غصے سے گاڑی سے باہر نکلتا اس کی طرف آیا اور اس کے سامنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے کھڑا ہوا۔ تم نے صحیح کہا، میرا باپ واقعی میں گدھا ہے، مگر میں تمہیں ڈرا نہیں رہا تھا، بس اتنی رات کو اتنی سنسان جگہ پر ایک لڑکی کو دیکھ کر تم سوچا بھی کیسے کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی کرو گے۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، بندر کی اولاد، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ زرخان کے ہلکا سا مسکرا کر بولنے پر صفا اس کی بات بیچ میں کاٹتی اپنے مطلب نکالتی غصے سے بولی تو زرخان نے اسے پریشانی سے دیکھا، جو اتنی ڈفر تھی کہ خود کسی آدمی کے ذہن میں اس کے ساتھ غلط کرنے کا خیال ڈال رہی تھی۔ صفا نے جیسے ہی اپنا جوتا اتارا تو زرخان فوراً اسے قابو کر گیا۔ ویسے تم اتنے دبلے پتلے ہاتھوں سے کیا کرو گی؟ دیکھو میں تمہیں قابو کر چکا ہوں، اب بچاؤ خود کو مجھ سے۔ زرخان کی بات سنتے صفا کو غصہ آیا تو صفا نے اپنا پاؤں زرخان کے پاؤں پر غصے سے مارا، جس سے زرخان درد سے کرا اٹھا اور صفا کا ہاتھ چھوڑتا اپنا پاؤں پکڑ گیا۔ مجھے میری مما نے کراٹے سکھائے ہیں، میں تمہارا چاؤمن بنا دوں گی۔ معاف کرو ماں میری، مجھے بس اتنا بتا دو تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ صفا اپنے دونوں ہاتھ کراٹے اسٹائل میں کرتی بولی تو زرخان نے ہاتھ جوڑتے ہار مانی اور فوراً بولا، میں یہاں جاگنگ کر رہی تھی، رات کے اس وقت، وہ بھی اتنی سنسان سڑک پر، ان کپڑوں میں۔ ہاں، یہ بہانہ کچھ مزے کا نہیں تھا۔ ویسے صفا کے بولنے پر زرخان فوراً بولا تو صفا منہ میں بڑبڑائی، تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا پیچھا؟ مانا میرا باپ گدھا بندر ہے، مگر مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ میں تمہارا پیچھا کروں۔ اب تم رو کیوں رہی تھی یہ بتاؤ؟ صفا کے سوال پر زرخان چڑھ کر بولا اور پھر اس نے سوال داغا، میں تو نہیں روتی۔ صحیح کہا، تم نے بھوتنیاں نہیں روتی، وہ تو بس لوگوں کو رلاتی ہیں۔ تم نے مجھے بھوتنی کہا، غلطی ہو گئی جو تمہیں بھوتنی کہا، معاف کر دو۔ صفا کی بات سنتے زرخان فوراً بولا تو صفا نے غصے سے سوال داغا، جس پر زرخان نے دونوں ہاتھ جوڑتے جواب دیا تو صفا نے ہاں میں سر ہلایا، مجھے تمہیں خون پینے والی ڈائن کہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہی اتنی رات میں ایسے چل کر معصوم لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ورگلاتی ہیں تاکہ وہ ان کا خون پی سکیں اور بوڑھی سے جوان ہو سکیں۔ کیا کہا تم نے؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے آج تمہارا خون نہ پیا تو میرا نام بھی صفا راجپوت نہیں۔ ہاں دیکھا، سچ زبان پر آ ہی گیا۔ زرخان کی بات سنتے صفا غصے سے لال پیلی ہوتی بولی تو زرخان نے اسے مزید تپایا تو صفا نے جھک کر سڑک سے پتھر اٹھایا۔ نہیں دیکھو، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اچھا، اور مجھے روکے گا کون؟ صفا کو پتھر پکڑتا دیکھ کر زرخان فوراً بولا تو صفا نے مسکراتے جواب دیا، میں صرف بھلائی کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، آئندہ نہیں ہوں گا، جاؤ۔ صفا کو پتھر نہ پھینکتا دیکھ کر زرخان فوراً بولا اور پھر جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھتا گاڑی وہاں سے لے گیا، جبکہ زرخان کو جاتے دیکھ کر صفا نے پتھر سڑک پر پھینکا اور پھر سڑک پر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب اسے واقعی میں ہی اس سڑک سے ڈر لگ رہا تھا، وہاں اندھیرے کے سوا کوئی نہیں تھا اور اس رات کے اندھیرے میں اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور
اور وہ بس روتی ہوئی مسلسل چل رہی تھی۔ زرخان کے آنے سے پہلے اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ اب جب ہوش آیا تھا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، وہ کس سڑک پر ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر صفا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے، تو اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر سڑک پر پڑے ایک بڑے سائز کے پتھر پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار تھوڑی ہوا تھا کہ اس کے سوتیلے باپ نے اسے رات کے اندھیرے میں باہر نکال دیا ہو، یا اسے کسی کمرے میں بند کر دیا ہو، یا اسے ذہنی ٹارچر کیا ہو۔ وہ بچپن سے پیار کو ترسی ہوئی لڑکی کب کی مر جاتی اگر اس کی ماں اسے یہ نہ بولتی کہ ایک دن ایک بہت خوبصورت سا شہزادہ آئے گا اور اسے اس قید سے لے جائے گا۔ وہ ایک نیلی آنکھوں والی خوبصورت شہزادے کی امانت ہے اور اسے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ یہ بات صفا کی ماں نے اسے تب بتائی تھی جب 10 سال کی عمر میں صفا کے سوتیلے باپ نے اسے ایک اندھیرے سے بھرے کمرے میں بند کیا تھا اور صفا نے پھر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ بس تب سے ہی صفا نے اس شہزادے کا انتظار کیا تھا اور اپنے فارغ وقت میں بس اسی کو سوچتی تھی۔ صفا کی ماں نے اسے ایک پوئم کی 2 لائنز یاد کروائی تھیں اور کہا تھا وہ شہزادہ اس پوئم کو پورا کر کے تمہارے پاس آئے گا اور پھر تم اس پوئم کی آخری لائنز جوڑ کر اس پوئم کو پورا کرو گی، مگر وہ لائنز اسے کبھی بھی اس شہزادے کے سوا کسی کو نہیں سنانے، خود کو بھی نہیں۔ جب صفا شدید اداس ہوتی تو وہ اپنے شہزادے کو یاد کرتے دل ہی دل میں اس پوئم کی لائنز دہراتی، مگر زبان پر کبھی نہ لاتی تاکہ کوئی اور اس پوئم کو سن نہ لے۔ اس وقت بھی صفا بیٹی اپنے شہزادے کو سوچ رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ شہزادہ جلد اسے لینے آنے والا ہے اور اس کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو چکا ہے۔